اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام سیاسی بھی ہے اور جنگی حوالے سے بھی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کی ظاہر کیسز لگے ہوئے ہیں، کیا ایسا کچھ ہے کہ خان صاحب کی ضمانتیں ہوں؟ دیکھو ضمانتیں تو ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی بات نہیں، بے شمار کیس ہے، لیکن رہائی ابھی دکھائی نہیں دے رہی، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ ایک بات اور ہے، میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ 11 جولائی کو کھپر یوگ اور 13 جولائی کو شنی سیٹرن زحل وہ ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، اور 4 جولائی کو نیپچون کا ریکٹوگریٹ ہونا ہے۔ یہ حکومت کے لیے مشکلات لائیں گے۔ یہ جو ریکٹوگریٹ ہے، پلانٹس کا ریکٹوگریٹ ہونا، حکومت کو موجودہ جو سرکار ہے فارم 45 والی، ان کو اگر 45 کو دیکھیں 4 اور 5 بنتا ہے 9 تو ہے لڑائی کا گھر۔ یہ اب حکومت پوری کریں نہ کریں، یہ 9 نمبر ان کے گلے پڑنا ہے۔ آج تو خوش ہیں، گڑیاں ساڑیاں، ٹیکس ساڑھے، روپیے ساڑھے، گڑیاں جو تر دینے دیں کر سلوٹ ان کر دینے، کنوں کر رہے ہیں اپنے ہی بندے نوں کر رہے ہو، عوام دے سامنے تے آؤ۔ لیکن خیر 9 نمبر ان کے گلے پڑ جائے گا، اور 9 نمبر جیسے پڑا تھا مودی کو گلے، اسرائیل کو گلے، لیکن 9 نمبر نے فائدہ بھی دیا آیت اللہ خامنئی کو۔ یہ 9 نمبر فائدہ دے گا عمران خان صاحب کو۔ 9 نمبر کسی کو الٹا بھی کر دیتا ہے، کسی کو سیدھا بھی کر دیتا ہے۔ اب جو 4 جولائی کو ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے نیپچون، 4 کا ڈیجٹ پتہ ہے کہ 8 اور 4، یہ ایسی سٹوری، 8 پوری دنیا ہلاتا ہے، 4 آدھی ہلاتا ہے۔ تو 4 کو جو ریکٹوگریٹ ہے، کہیں کہیں جہاں بھی سیاسی حوالے سے گرما گرمی ہے، جو اپوزیشنز ہیں، چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے پاکستان کی، کسی بھی ملک کی، وہاں پہ گرمی آئے گی۔ ملک پاکستان کی سیاست پی ٹی آئی میں گرمی آئے گی، انڈیا کی کانگریس میں گرمی آئے گی، ایسی چیزیں میں بتا رہا ہوں، صاف بتا رہا ہوں۔ ادھر نیتن یاہو کا بھی میں نے کہا ہوا ہے، اس کی پبلک اس کے پیچھے پڑے گی 4 جولائی کے بعد، چیک کیجئے گا۔ ادھر تو وہ کہیں گے کتھے گیا گریٹر اسرائیل، وہ بھی بتاتا ہوں میں بھی۔ اچھا، تو یہاں پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ سیاست میں ہلچل ہے۔ اب باجی علیمہ جو ہیں وہ ان کی اجازت ہی نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کی، باقی 2 باجیاں گئی آ گئیں، کیوں نہیں ہوتی اجازت؟ اگر علیمہ باجی کو دیکھو، ان کا نام بھی آئین سے ہے، عمران خان صاحب کا بھی نام آئین سے ہے، آئین میں پنگا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ۔ اب یہ جو علیمہ باجی جب ظاہر ہے خان صاحب سے ملیں گی، باہر آئیں گی، تو پھر گریسی گفتگو کر جاتی ہیں، ان کا بھی ایک سٹائل ہے، تو وہ ذرا پسند نہیں آتا، سرکار کو پسند نہیں آتا، تو ایک وجہ یہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہیں جی ٹھیک ہے جی علیمہ میری بہن تحریک کا اعلان کر دو، وہ تو دوسری بہن کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی تیسری کو بھی کہہ سکتے تھے، یا وہ بے شمار وکلا جاتے ہیں ان کو بھی کہہ سکتے، نہیں، وہ اس لیے نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ اگریسو گفتگو کرتی ہیں جو سرکار کو پسند نہیں آتی، کیونکہ پسندیدگی تو انہوں نے کرنی ہے نا سرکار نے، شو ناپسندیدگی بھی انہوں نے کرنی ہے۔ بس یہ ہے نا کہ فارم 45 میں پاور بڑی ہے، یہ بات ہے۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں؟ دیکھو جی 11 جولائی کے بعد کچھ بھی کہنا ممکن ہے، کچھ بھی کہنا ممکن ہے، خان صاحب کوئی بڑی بات بھی کر سکتے ہیں۔ 11 جولائی سے پہلے حکومت جو سرکار ہے فارم 45 والی، اگر ہوش کے ناخن لے لے تو کوئی رستہ نکال لے، نہیں تو 13 جولائی کو تو سیٹرن بھی ریکٹوگریٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کو پرابلم کرے گا۔ آہو ایم.اے. شہزاد خان کہہ رہے ہیں، جڑا جنگا دیا گلاں کر رہا تھی، انڈیا ٹھکے گا، اسرائیل ٹھکے گا، تو ایتھے میں سیدھی گلاں کر رہے ہیں۔
کہانی نہیں سنا رہے آپ. دوسری بات, ابھی ظاہر ہے کوئی تحریک ہوتی ہے, سیاست میں گرمی آئے گی تو ایک پروسیس ہے, اس کو ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے خیر کوئی بات نہیں, دیر ہے اندھیر نہیں, خان صاحب آئیں گے, اللہ خیر کرے گا. علی امین گنڈا پور صاحب ببر شیر آدمی ہے, کبھی دوبارہ انہوں نے لائن کراس کی تو عدم اعتماد آ سکتی. یہ میں آپ کو اشارہ کیا, ابھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا, ایسا نہیں, میں اشارہ کیا اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو. وہ شیر افضل مروت صاحب ببر شیر ہے, ہمارے وکیل بھائی ہے, انہوں نے کچھ میں نے سنا ہے ابھی کسی نمائندے نے مجھے کہا ہے کہ خان صاحب وہ کچھ کہہ گئے ہیں کہ علیمہ باجی کی وجہ سے جو ہے پارٹی کمزور ہو رہی. بات یہ ہے باجی کوئی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے, کوئی ہوتا ہی نہیں ان کے پاس, ان کی وجہ سے کیوں پارٹی کمزور ہو رہی ہے. بات جو اصل ہے, پارٹی تقسیم ہونے کا خطرہ ضرور ہے, ضرور ہے. اسی لیے میں عدم اعتماد کی بات اشارتاً کر گیا ہوں, ابھی ضرورت ایسی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں ذرا. ایران, کل اشارہ کیا تھا کہ یہ 2025 جو ہے ایران اس میں ایٹومک پاور بن سکتا ہے, اور 26 میں اعلان کر دے. اگر نہیں کرتا تو پھر 20 سال کم سے کم لگ جائیں گے پھر دوبارہ ایٹومک پاور بننے میں. لیکن چانس آیت اللہ خامنئی صاحب, آیت اللہ علی خامنئی صاحب, سپریم لیڈر ایران, ان کے ہاتھ میں, میں نے کہا تھا ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. یہ جو ہے نیتن یاہو بڑی خواہش رکھتا تھا کہ شہید ہو جائے, میں کہا یہ شہید نہیں بھائی, ابھی ان کے ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. تو یہ بتا رہا ہوں ان کے ہاتھ میں ایٹم بم بنانے کی بھی لائن ہے, بنا سکتے ہیں. آہو. اس کے بعد ایک بات میں نے 3-4 دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی کہی تھی اور بھی کہی تھی کہ جیسے ملک پاکستان بنا 2 قومی نظریے کے تحت 2 ریاستیں ہوں, تو اسی طرح یہ جو ہے فلسطین اور اسرائیل یہ 2 ریاستیں بنیں گی. اب چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہونا یہی ہے. لیکن گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا, شرمندہ تعبیر ہو گیا. ابھی تو نیتن یاہو کی کلاس لینی ہے. اس کی عوام نے وہ جو رجیم چینج کرتا پھر رہا تھا ایران کی, سنیا تو چینج ہونا لائے. اس کا چانس ذرا ہے نیتن کا کہ یہ کوئی رہ جائے گا, گڈی نہیں چڑھے گا, انج لگتا پیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے کہ خان صاحب وہ مخصوص نشستیں کا کیا بنے گا. سونے فارم 45 کا کچھ نہیں بڑھیا, مخصوص نشستوں کا کی پڑے گا. انڈرسٹینڈ, ایسا کچھ میں سوچ رہا ہوں, جفر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. کیونکہ پہلے تو میں نے کہا تھا, یاد کرے کہ 8-5 سے فیصلہ آئے گا عمران خان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, ویسا آیا. اس کے بعد آئینی بینچ بن گئے, سارا کچھ ہو گیا. پھر اب آپ سمجھ لے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو خیر کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.